اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اب بھی پراپرٹی رجسٹرڈ ہے، اور آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ جی ہاں دوستو، نبوت کے 13ویں سال جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما یعنی روما کا کنواں تھا۔ وہاں ان حالات سے پریشان ہو کر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ خواتین حضرات، یہ سننا ہی تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا کہ پورا کنواں نہ صحیح، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی نے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دنوں پانی مہنگے داموں فروخت کریں گے، اس طرح اسے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ ناظرین اکرام، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتے ہوئے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے، جبکہ یہودی کے دن کوئی شخص بھی پانی خریدنے نہ جاتا۔ لہٰذا یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی پیشکش کر دی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک مالدار آدمی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں 2 گنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس آدمی نے پھر کہا کہ میں 4 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس طرح وہ شخص رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر وہ کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ دوستو، وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا، اور اسی دور میں ہی اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی اور یہ پھلتا پھولتا رہا۔ بعد ازاں آل سعود کے عہد میں اس باغ میں کھجور کے درختوں کی تعداد 1550 ہو گئی۔ حکومت وقت نے اس باغ کے گرد 4 دیواری بنوائی اور یہ جگہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ کر دی۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرواتی رہی۔ چلتے چلتے اس بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلاٹ لیا گیا، جہاں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ ناظرین اکرام، اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حصہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ دوستو، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کنویں والے عمل اور خلوص نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ خواتین حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اپنی قوم کے افضل ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ جاہ و حشمت کے مالک، شیریں کلام اور شرم و حیا کے پیکر تھے۔ مال و دولت اور ظاہری اسباب کی فراوانی تھی، قوم کے لوگ آپ کی عزت و تکریم کرتے تھے، بلکہ آپ ایک ایسی نیک فطرت شخصیت تھے کہ نہ قبل از اسلام کسی بت کو سجدہ کیا، نہ برائی کے مرتکب ہوئے اور نہ کبھی شراب کی طرف دیکھا۔ اسی لیے آپ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا۔ پہلے رقیہ بنت محمد سے کیا، پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا۔
लिहाजा इमाम बदरुद्दीन आइनी फरमाते हैं कि आपके सिवा कोई ऐसा नहीं जिसकी ज़ौजियत में किसी भी नबी की 2 बेटियां आई हों। ख़वातीन हज़रात, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना इस्लाम लाने का वाक़या खुद बयान करते हुए फरमाते हैं कि एक दिन मैं घर गया तो अपनी खाला सादी को अपने अहले खाना के साथ पाया। मेरी खाला इल्म क्याफा की माहिर थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि ए उस्मान, तुमको खुशखबरी और सलामती हो, तू खैर से मिला और शर से महफूज रहा। बखुदा तूने एक निहायत पाकबाज और हसीन औरत से निकाह किया, तो खुद भी पाक है और तेरी शादी भी पाक औरत से होगी। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अपनी खाला के इन अल्फाज पर बड़ा ताजुब हुआ और इसी ताजुब की हालत में मैंने अपनी खाला से पूछा कि आपने ये अल्फाज कहे हैं, आपकी बातें मेरी समझ से बालातर हैं। इस पर मेरी खाला ने जवाब दिया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल और पैगंबर हैं। अल्लाह की तरफ से अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं और अल्लाह ताला की तरफ लोगों को दावत देते हैं। इनका कौल इंसानियत के लिए सरापाए बेहतरी, इनका दीन फलाह का जामीन और इनका हुक्म बासे निजात है। इनके सामने किसी की चीखो पुकार फायदा नहीं देती, अगरचे कितनी ही तलवारें और नेज़ें उनके मुकाबले में चलाई जाएं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी खाला का कलाम मेरे दिल पर असर कर गया और मैं सोच में पड़ गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। मैं इनके पास आकर बैठ गया। उन्होंने मुझे मुतफक्किर देखकर पूछा, क्या बात है? लिहाजा मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खाला की सारी बातें बताई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि उस्मान, तुम निहायत ज़हीन आदमी हो और हक़ व बातिल के फ़र्क को अच्छी तरह समझते हो। तुम्हारी खाला सही कहती है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर आपका कलाम सुनो। अल्लाह ने उन्हें अपना पैगाम देकर इंसानियत की तरफ मबूस फरमाया है। दोस्तों, इत्तफाक ऐसा हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरफ से गुजर रहे थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक कपड़ा था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उठे और उनके कान में आहिस्ता से कुछ कहा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और मुझे मुखातिब करके इरशाद फरमाया, ए उस्मान, अल्लाह जन्नत की दावत देता है, इसको कबूल करो। मैं अल्लाह का रसूल हूँ और सारी मखलूक की तरफ मबूस हुआ हूँ। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बखुदा मैं आपका कलाम सुनते ही ऐसा बेइख्तियार हुआ कि फौरन इस्लाम ले आया और गवाही दी, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे रसूल हैं। नाज़रीन इकराम, यही वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी जानें और माल अल्लाह ताला ने अपनी जन्नतों के बदले खरीद लिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी सखावत की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी खूबसूरत दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।